جب ملک سٹیبلائز ہونے لگتا ہے، جب اس ملک میں عوام کی زندگی میں بہتری آتی ہے، ترقیاتی کام ہونے لگتے ہیں، مہنگائی کم ہونے لگتی ہے، تو کسی نہ کسی کو اس کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ چند افراد کا ایک ٹولہ بیٹھ کر کوئی ایسے فیصلے کر دیتا ہے جس سے ترقی کا جو عمل ہے یا وہ رک جاتا ہے یا وہ ریورس ہو جاتا ہے۔ اسٹاک مارکیٹ 82,000 پہ پہنچی، یہ بلا وجہ نہیں ہوتا، یہ ایک سینٹیمنٹ ہوتا ہے مارکیٹ میں، جس میں لوگوں کا اعتماد ہوتا ہے حکومت کے اوپر کہ یہ حکومت کچھ ایسے فیصلے کر رہی ہے جس سے اکانومی میں بہتری آ رہی ہے، جس سے چیزوں کے اندر بہتری آ رہی ہے، عوام کی زندگیوں میں بہتری آ رہی ہے۔ تو اب آپ دیکھیں یہ جو ابھی سپریم کورٹ کا ڈیسیجن آیا، یہ ڈی اسٹیبلائزیشن کی کوشش نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ مسلم لیگ نون کو 3 حکومتیں ملی، تینوں حکومتوں میں ترقی کے نئے ریکارڈ اس نے قائم کیے، خدمت کے نئے ریکارڈ قائم کیے، دنیا نے اس کی گواہی دی۔ اور ایک شخص ایسا ہے جس کو 4 سال حکومت ملی، اس نے وہ تباہی کی اس ملک کی کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ 4 سال میں ترقی کرتے ہوئے ملک کو نیچے لانے کے لیے بھی بہت بڑی نااہلی کی ضرورت ہے، وہ اس سے بھی بڑے نااہل تھے۔ آج جو ہمارے حالات ہیں ملک کی اکانومی کے، یہ اسی 4 سال کا نتیجہ ہے۔ IMF کو تو نواز شریف نے پروگرام سکسیسفلی ختم کر کے اس کو خدا حافظ کہہ دیا تھا، واپس IMF کو لانے والا کون ہے؟ وہی ہے جو آج اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے، اپنے کرموں کی سزا بھگت رہا ہے۔ یہ سپریم کورٹ کا ڈیسیجن آیا، انہوں نے وہ کچھ بھی عطا کر دیا جو مانگا ہی نہیں گیا تھا ان سے۔ آئین اور قانون کہتا ہے کہ آپ فلور کراسنگ نہیں کر سکتے، اور سپریم کورٹ کے ان ججز کا ڈیسیجن کہتا ہے کہ آپ فلور کراسنگ کریں۔ ایک ہارے ہوئے شخص کو فیور کرنے کے لیے جو آج قوم کا مجرم ہے، اس کو لانے کے لیے آئین کو ری رائٹ کر رہے ہیں۔ کون ہے جن کو آج ملک کی ترقی، ملک آگے بڑھتا ہوا اچھا نہیں لگ رہا؟ جہاں پنجاب ختم ہوتا ہے اور خیبر پختونخوا شروع ہوتا ہے، وہاں پر ترقی ختم ہوتی ہے اور تنزلی شروع ہوتی ہے۔ اگر ایک حکومت آ گئی ہے جو ملک کو بحران سے نکال رہی ہے، اکانومی کو سٹیبلائز کر رہی ہے، عوام کی تکالیف دور کرنے کے لیے دن رات محنت کر رہی ہے، تو میں سپریم کورٹ کے ججز سے یہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ چلنے دو اس ملک کو۔ جس شخص کو آپ واپس لانا چاہتے ہو وہ شخص اس قوم کا مجرم ہے، آپ کے لیے ہم اتنا آسان نہیں ہونے دیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ حکومت 5 سال پورے کرے گی، اور کسی نے اس کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی، کسی نے رخنا ڈالنے کی کوشش کی، کسی نے پولیٹیکل انسٹیبلٹی لانے کی کوشش کی، تو اس کے ساتھ آئینی ہاتھوں سے نپٹا جائے۔